اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد آپ کا ادارہ غوثیہ رضویہ کا ہفتہ وار درس شریعت موضوع چل رہا ہے نماز جمعہ کی فضیلت از حدیث مبارکہ، قسط نمبر 3۔ عن اوس بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق اللہ آدم وفیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الصعقہ فاکثروا من الصلاة علی فیہ فإن صلاتكم يوم الجمعة معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. رواه ابو داود والنسائی وابن ماجہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے جتنے بھی ایام ہیں، دن ہیں ہفتے میں، ان سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ وجہ کیا بیان کی؟ فیہ خلق اللہ الآدم، جمعہ کے دن میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ گویا جمعۃ المبارک کی جو فضیلت ہے وہ ایک نبی علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے ہے۔ سرکار علیہ السلام خود فرما رہے ہیں پورے ہفتے میں سب سے جو بہتر دن ہے وہ جمعۃ المبارک ہے، اور پھر فضیلت کی وجہ بھی بیان کی، فیہ خلق اللہ آدم۔ وجہ یہ ہے، فرمایا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا فرمایا؟ جمعۃ المبارک کے دن۔ تو جمعہ کی فضیلت اس وجہ سے بنی ہے کہ اس دن میں آدم علیہ السلام تخلیق فرمائے گئے، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ جمعہ کیوں افضل بنا ہے؟ سارے بھائی بولے نا، جمعے کا دن افضل کیوں بنا ہے؟ ایک نبی علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی۔ جمعہ کا دن افضل کیوں ہے؟ سوال ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جس دن اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہے
محبوب ہستی کی وجہ سے اس دن کو بھی شرف عطا کر دیا جاتا ہے. یہ تو حدیث نے ہمیں بتا دیا. اب 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر ہیں. کہ کم و بیش کا جملہ لازمی ملایا کریں. ہمارے پاس کوئی قطعی و ثبوت ایسی دلیل نہیں ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد کا ذکر ہو. نہ تو قرآن پاک میں ہمیں کہیں تعداد ملتی ہے، نہ حدیث متواتر میں ہمیں کہیں تعداد ملتی ہے، اور نہ ہی حدیث مشہورہ میں کہیں تعداد ملتی ہے. تو پھر اس کے لیے جملہ لازم ہے کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر، کم و بیش 24,000 پیغمبر تشریف لائے. ان سب میں اللہ کریم نے سب سے زیادہ شان و شوقت کس نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے؟ جن کو پتہ ہے چلو وہی بولیں. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کریم نے تمام انبیاء کا رہبر، رہنما، آقا، مولا، سردار، پیشوا، سرکار دو جہاں کو ہی بنایا ہے. اب قانون ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں وہ دن افضل دن بن گیا ہے، وہ دن افضل دن بن گیا ہے. تو سرکار مدینہ علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام کے بھی آقا و مولا ہیں. آدم علیہ السلام کے بھی آپ کیا ہیں؟ آقا و مولا ہیں. ہم نے فقط قانون کو دیکھنا ہے. قانون نے بتایا جس دن نبی آئے وہ دن بھی شان و شوقت والا بن جاتا ہے. اس دن کو نبی علیہ السلام کی آمد کی برکات مل جاتی ہیں اور صرف اسی وقت تک محدود نہیں رہتی. جملے جو قابل غور ہے، صرف اسی وقت تک محدود. یہ جملہ میں اس لیے بول رہا ہوں، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں جب آپ کو تخلیق فرمایا گیا، جب آپ کو تخلیق فرمایا گیا، پھر آپ کائنات میں تبلیغ کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے تشریف لائے. پھر سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لائے. کئی ہزار سال کا درمیان میں گیپ ہے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے اور سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے میں کئی ہزار سال. وہ اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے. ایک اندازے کے تحت 8,000 سال بنے، 7,500 سال بنے، 9,000 سال بنے، بس اتنی ہی مدت بنتی ہے جناب آدم علیہ السلام سے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بعثت مبارک کا جو درمیان میں فاصلہ پڑا ہے. اب اندازہ لگائیں آدم علیہ السلام جس جمعہ بھی پیدا ہوئے تھے ہوئے جمعہ کو ہی تھے. بس اتنی بات ہے کہ ہوئے جمعہ کو ہی تھے. آپ علیہ السلام نے قانون کیا دیا؟ یہ نہیں فرمایا بس جس جمعہ ہوئے تھے وہی جمعہ فضیلت والا. بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کر. جس جمعہ آئے تھے بس وہی جمعہ ہی فضیلت والا ہے. فرمایا نہیں، یہ عام ہستی کی بات ہو نہیں رہی، عام بندے کی تخلیق کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے. آئے جس جمعہ کو بھی تھے، تخلیق جس جمعہ کو بھی کیے گئے، ان کی تخلیق کے برکات جو ہے الی یوم القیامہ ہر جمعہ کو ہی پہنچتے رہیں گے. فرمایا ان کی برکت سے ہر جمعہ ہی افضل ٹھہرا ہے، ہر جمعہ ہی افضل ٹھہرا ہے. اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیونکہ جناب آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہو، بولنے تو صحیح، جناب آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہو. آدم علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بخاری شریف پڑھی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے رات نماز پڑھا، سارے نبی رسول پیچھے کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ امام آگے ہے. کسی وجہ سے بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، کم از کم یہیں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ جب ایسی جماعت ہو کہ تمام انبیاء اور رسول کھڑے ہوں تو ان کی جو امامت کروائے گا لا محالہ وہ ان سب سے افضل و اعلیٰ ہی ہوگا. کیونکہ عام حالت میں بھی قانون یہی ہے، امام وہی ہوتا ہے جو سب سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. یہ عوام الناس کی بات ہے، عام لوگوں کی. اور جس جماعت میں جماعت انبیاء تشریف رکھتی ہو تو ان کا جو امام ہے لا محالہ افضل و اعلیٰ ہے.
اور پھر سرکار مدینہ علیہ السلام کو وہ بلندیاں، وہ رتبے، وہ مقامات جو مختلف لیکچرز میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. تو اثر من الشمس یہ بات واضح ہے، آدم علیہ السلام سے سرکار مدینہ علیہ السلام کی شان و شوقت، فضیلت، رفعت، بلندیاں، اوصاف، درجے اتنے بلند ہیں جسے ہم جان ہی نہیں سکتے، جسے ہم جان ہی نہیں سکتے. اب وہ جملے کی طرف چلیں ہم. جب آدم علیہ السلام آئے، تخلیق فرمائے جائیں کسی دن میں، تو قیامت تک اس دن کی کیا ٹھہرتی ہے؟ فضیلت بن جاتی ہے، شان و شوقت اور برکات نصیب ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے، جس دن آدم کے بھی آقا و مولا تشریف لے ہیں، جس دن کو آدم کے بھی پیشوا، رہبر و رہنما تشریف لے ہیں، وہ دن کون سا تھا؟ پیر شریف کا دن تھا، وہ سوار شریف کا دن تھا. میرے بھائیوں بزرگوں، آدم علیہ السلام جمعہ کو تخلیق فرمائے گئے، وہ افضل ٹھہرا، اور سوار کو سرور دو جہاں تشریف لائے، وہ سوار پھر جمعے کا بھی سردار بن گئے، کیونکہ سوار شریف میں آنے والا اس کا سردار ہے نا جو جمعے کو تخلیق فرمائے گئے تھے. تو سوار اب جمعے کا بھی کیا بن گئے. کوئی کہے اپنی طرف سے باتیں نہیں، اپنی طرف سے میں نے بات نہیں کی، اپنی طرف سے میں نے بات نہیں کی. شرح زرقانی ہے، علامہ واہب اللدنیہ، علامہ نے اس پہ کلام کیا کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المولود افضل ہے. جس رات سرکار علیہ السلام کائنات میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، وہ رات افضل ہے یا لیلۃ القدر افضل ہے؟ اب میں وہ جو انہوں نے دلائل قائم کیے میں ان کی طرف تو جاؤں گا نہیں، کیونکہ ہماری پھر حدیث مبارکہ رہ جائے گی. بس اتنا انہوں نے فرمایا، نتیجہ تن فرمایا کہ ہمارے پاس 3 طرح سے دلائل ہیں. کتنی طرح سے؟ 3 طرح سے دلائل ہیں. لیلۃ القدر کو مانا کہ افضل ہے، لیکن جس رات تاجدار مدینہ تشریف لائے وہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے. فرمایا کسی کو سمجھنا ہے، میں ایک دلیل سامنے رکھ دوں، کسی کو سمجھنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، اور یہ لیلۃ المولود ہے جس رات آپ تشریف لائے. فرمایا تجھے سمجھ نہیں ہے لیلۃ القدر کو فضیلت ملی کیوں ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے لیلۃ القدر کو یہ شان و شوقت کیوں عطا کی گئی، کیوں عطا کی گئی؟ فرمایا کہ جو بھی وجہ ہے لیلۃ القدر کو شان ملی ہے، اس وجہ سے ملی ہے کیونکہ اسی میں قرآن کو نازل کیا گیا. فرمایا ذرا تو بتا، اگر تاجدار مدینہ آتے ہی نہ تو قرآن کیسے نازل ہوتا؟ تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہی نہ تو تجھے کیسے پتا چلتا کہ رب ایک ہے؟ تجھے ایمان کی دولت کیسے نصیب ہوتی اگر سرکار آتے ہی؟ تو جیسے آپ جس رات تشریف لائے وہ رات لیلۃ القدر سے افضل رات ہے، میرے ایسے ہی جس دن آپ تشریف لائے وہ دن جمعۃ المبارک سے افضل و اعلیٰ دینا ہے، کیونکہ آپ آدم سے افضل و اعلیٰ، آپ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے اعلیٰ. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا. یہ وہ ہستی ہے جنہیں ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کا لقب ملا ہوا. یہ جملے تو پھر علماء ہی جانتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے. آپ نے جملے فرمائے خلق سے اولیاء، جملے غور سے سننے کا بندہ سمجھے نا تو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت قرآن و سنت کے کتنے گہرے سمندر میں غوطہ-زن ہو کے کوئی بھی سرکار کے شان میں جملہ بعد میں لایا کرتے تھے. اس ایک ایک شعر کے اندر کئی کئی دریا جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی کے مفہوم کے آپ نے بند کیے ہوتے ہیں، کئی کئی دریا. فرمایا خلق سے اولیاء، جو مخلوق ہے نا ان سے افضل اولیاء ہے، اولیاء سے رسول، اور ولیوں سے افضل اللہ کے رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے اور رسولوں کے آقا. بس حد ختم کر دیا اعلیٰ حضرت.
الوہیت سے پیچھے جہاں تک آپ پہنچ سکتے تھے آپ نے پہنچا دیا. ظاہر الوہیت صرف اللہ کا خاصہ ہے، معبود برحق ہونا صرف اللہ کی شان ہے، عبادت کا مستحق ہونا صرف اللہ کی شان ہے. اس کے پیچھے جو ہو سکتا تھا آپ نے اسی شعر میں بند کر دیا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، اور رسولوں کا آقا. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ اس میں جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا، وفیہ قبیدہ، اور اسی دن آپ دنیا سے پردہ فرما کے گئے جمعۃ المبارک کا، اور اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی. اسی دن ہی کیا قائم ہوگی؟ نفخہ اولا بھی اسی دن ہے، وہ کڑک بھی اسی دن ہے، جس کی وجہ سے سارے جاندار ہلاک ہو جائیں گے، سارے جاندار ہلاک ہو جائیں گے. جملے غور سے سننا. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر جمعہ کو سوائے انسان اور جن کے اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ کانپ اٹھتی ہے، پتہ نہیں اسی جمعے کوئی قیامت قائم نہ ہو جائے. یہ حدیث مبارکہ اسی کتاب میں. ہر جمعہ کو انسان اور جن کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہ لرز جاتی ہے، کانپ اٹھتی ہیں، پتہ نہیں اسی جمعے کوئی قیامت قائم نہ ہو جائے. جب بھی آئے گی جمعہ کو، جب بھی آئے گی. فرمائے انسان اور جن ہے، جن سے کل حساب کتاب لیا جانا، مکلف انس و جن، جن سے قیامت کے دن سوال جواب ہونا ہے وہ انسان اور جن ہے. جن کا تعلق جہنم اور جنت سے ہے وہ انسان اور جن ہے. فرمایا ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، جن سے سوال جواب ہونا ہے، اور جن سے نہیں ہونا وہ سارے ہی لرز جاتے ہیں ہر جمعہ کو. حدیث مبارکہ. پھر میرے آقا کریم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي، درود و سلام تو ہر وقت ہی کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہر وقت ہی. ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں آئے، عرض کی میرے پاس فرائض عبادت سے جتنا وقت بچتا ہے نا اس کا چوتھا حصہ میں آپ کی بارگاہ قدسیہ پر درود و سلام پڑھتا ہوں. مشورہ لینے آئے تھے کیا میں ٹھیک کرتا ہوں؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا بڑی ہی اچھی بات ہے، اگر تو اس کو مزید وظیفے کو بڑھا لے تو تیرے حق میں بہتر ہے. حج عمرے والے بھی اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے جایا کریں. یہ جو آپ مختلف دعاؤں کے چکروں میں پڑھتے ہیں آپ کے چکر آگے والے رہ جاتے ہیں، جو چکر کاٹنے ہیں نا ان کی حقیقت ہی بھول جاتے ہیں آپ. جو وہاں ارکان ہیں حج عمرہ کے آپ انہیں بھول جاتے ہیں. فلاں چکر پہ یہ دعا ہے، فلاں جگہ یہ دعا ہے، فلاں جگہ یہ دعا ہے. آپ جب ادھر جاتے ہیں تو آپ کے ارکان رہ جاتے ہیں، آپ کے ارکان رہ جاتے ہیں. میں حدیث عرض کر رہا ہوں اس سے بڑا وظیفہ حاجی کے لیے عمرے والے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ چوتھائی وقت آپ کی ذات پہ درود ہو. میرے آقا فرماتے ہیں اچھی بات ہے اگر تو وقت بڑھا دے تو تیرے لیے. عرض کی چلو جتنا ٹائم ہے نا آدھا آپ کی ذات پہ درود ہو. فرمایا بہت اچھی بات ہے لیکن وقت بڑھا دے تو تیرے لیے. اس نے عرض کی جتنا وقت بھی ہے مثلا 4 گھنٹے، ان میں سے 3 گھنٹے آپ کی ذات پہ درود و سلام. فرمایا اچھی بات ہے اگر تو ٹائم بڑھا دے تو تیرے لیے یہ بہتر ہے. وظیفہ کون سا پڑھنا؟ درود و سلام. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں تیرے لیے جتنا وقت بھی ہوگا میں سارے درود و سلام پہ لگا دوں گا. اب میرے آقا کریم کے تاریخی کلمات ہیں. فرمایا اگر تو یوں کر لے گا نا تو پھر تجھے رب سے مانگنا نہیں پڑے گا. اگر تو درود و سلام کی اتنی کثرت کر لے گا پھر تجھے رب سے مانگنا نہیں پڑے گا. میرا رب درود و سلام کی برکت سے تیری ہر مشکل، تیری ہر مصیبت، تیری ہر پریشانی، تیرا ہر طرح کا دینی دنیاوی مسئلہ میرا رب درود و سلام کے فیض سے ہی حل فرماتا رہے گا. تو حاجی کو بھی چاہیے ہر جگہ درود و سلام، ہر جگہ درود و سلام. تیسرا کلمہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. بس یہ 3 باتیں کافی ہیں، باقی سب مستحبات ہیں. ہم مستحبات میں جاتے ہیں اور اہم رکن ہی ہمارے رہ جاتے ہیں، اہم رکن ہی ہمارے رہ جاتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں سرکار فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن
فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِيهِ، فرمایا جمعہ کے دن میری ذات پہ درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، تمہارا میری ذات پہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اب ایک جملہ یہاں پہ ہے، پوری کائنات میں، پورے ورلڈ میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی، بلکہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں جو بھی سرکار کی ذات پہ کیا پڑھتا ہے، فرشتے بھی بیچ میں ہی ہیں، درود و سلام جو بھی پڑھتا ہے، میرے آقا کریم کو اس کے نام کا بھی پتہ ہوتا ہے، وہ کہاں سے پڑھ رہا ہے اس کی جگہ کا بھی، وہ کس جگہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس حایت کا بھی، وہ کس نظریے سے پڑھ رہا ہے سرکار کو اس نظریے کا بھی، اور اس کے والدین کے نام کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اب ذرا جملہ غور سے سننا، ایک سیکنڈ کے اندر کوئی ہے مائی کا لال جو ہمیں بتا سکے کہ ایک سیکنڈ میں اتنے لوگوں نے درود و سلام پڑھا؟ زمین و آسمان کی بات ہو رہی، تمام مخلوقات کی بات ہو رہی ہے، جن کو توفیق دی ہے میرے مالک نے اپنے محبوب کی ذات پہ درود ہو۔ آپ کہیں گے انسان کے سوا کون پڑھتا ہے؟ آئیے ترمذی شریف میں پوچھ لیتے ہیں کیا صرف انسانوں تک ہی درود و سلام ہے؟ ان علی قال، جناب مولا کائنات فرماتے ہیں میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف کی وادیوں میں ہوں۔ کہاں ہوں؟ مکہ شریف کی وادیوں میں ہوں۔ کسی کو یہ پیاس نہ رہ جائے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام مخلوقات میں سے جو بھی پڑھتے ہیں درود و سلام وہ وظیفہ ہے، صرف جانداروں کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، یہ تو بے جان بھی پڑھتے ہیں، یہ تو بے جان بھی پڑھتے ہیں۔ فرمایا میں اور میرے آقا کریم مکہ شریف کی وادیوں میں سے آقی صحیح حدیث فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں تھا، میرے آقا کریم تھے، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ، سرکار کے سامنے جو بھی پتھر آتا، سرکار کے سامنے جو بھی درخت آتا، الا وهو يقول السلام علیکہ یا رسول اللہ، مولا کرام فرماتے ہیں وہ بلند آواز سے پڑھ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ سرکار کی ذات پہ پتھر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، درخت بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا ایک ہی سیکنڈ کے اندر خالق مالک ارض و سما کی مخلوقات میں سے تعداد کی دنیا میں کتنے ہیں جو درود و سلام پڑھتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جملہ سمجھ آئے؟ تعداد کوئی دیوار کے پیچھے کا تو پتہ نہیں ہے انہیں، معاذ اللہ۔ تعداد کوئی بولو تو صحیح، کوئی بندہ تعداد تو ان کی شان پہ بندہ صدقے نہ جائے، قربان نہ جائے۔ جنہیں تعداد کا بھی پتہ ہے، تعداد والوں کے نام کا بھی پتہ ہے، ان کی جگہ کا بھی پتہ ہے، ان کے مقام کا بھی پتہ ہے، ان کے درود و سلام کا صیغہ کیا ہے اس کا بھی پتہ ہے، وہ کس نظریے سے پڑھ رہا ہے، کس حایت میں پڑھ رہا ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ اندازہ تو لگاؤ پھر سرکار سے چھپا کیا ہے؟ آپ کہیں بھی نہ جانا، اس کا منظر جو مدینہ منورہ میں ہو کے آئے وہ تو بہتر جانتے ہیں، خصوصاً جب صبح کی نماز ہو جاتی ہے، خصوصاً جب جمعۃ المبارک کی کیا ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ پوچھو نا ان سے جو سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کے آئے ہیں، وہ جو لمبی چوڑی لین لگی ہوتی ہے ان کی تعداد کتنی ہوتی؟ یہ تو ان کی لین ہے جو عام بندوں کو نظر آتی ہے، یہاں کچھ لائنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہر بندے کو نظر ہی نہیں آتی، جو ہر بندے کو نظر ہی نہیں آتی۔ ایسی لائنیں بھی وہاں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، اور بیک وقت
چل رہے ہیں، پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قربان جو آقا کریم کی سماعت پر، قربان جو آقا کریم کی نگاہ پر، قربان جو آپ کے علم مبارکہ پر۔ ہر ایک کا درود سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، ہر ایک کا نام بھی جانتے ہیں، ہر ایک کی نیت بھی پہچانتے ہیں، ہر ایک کے درود کے صیغہ کو بھی جانتے ہیں، ہر ایک کی والدہ اور والد کے نام کو بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں یہ میرا غلام کہاں سے کس کس مشکل سے سفر کر کے میری بارگاہ میں پہنچا ہوگا۔ المدخل شریف کے اندر یہ سارا موضوع موجود ہے، 700 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب علامہ ابن حجر رضی اللہ عنہ کی، یہ سارا موضوع وہاں پر موجود ہے اور سیاہ میں موجود۔ جیسا سرکار نے یہاں فرمایا نا، اب یہ بات بہت طویل ہے، درود و سلام کی فضیلت، ہم اسی کے اختتام کرتے ہیں، حدیث کی طرف لوٹتے ہیں۔ فرما جمعہ کے دن تمہارا درود تم نے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ پڑھنا، درود و سلام میری ذات پہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتٌ عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ، یا رسول اللہ آپ نے تو مطلق فرمایا، آخر آج نہیں تو کل آپ نے دنیا سے پردہ بھی، جب آپ پردہ فرما جائیں گے پھر ہمارا درود و سلام آپ کیسے سنیں گے؟ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جائیں گے، ابھی تو چلو آپ موجود ہیں، آپ فرما رہے ہیں میں سنتا ہوں، اس وقت آپ کیسے سنیں گے؟ اس وقت آپ قربان جو ان نفوس قدسی آخی بصیرت پر یہ سوال کر کے بہت سارے لوگوں کو سمجھا گئے، یہ سوال کر کے بہت سارے لوگوں کو سمجھا گئے کہ بھول نہ جانا، ادھر ادھر کے چکروں میں نہ پڑنا، تمہاری عقلیں درست کرنے کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں، ہمارا تو ویسے یہی ایمان ہے، ہم تمہیں سمجھانے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجسامنا، فرما کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ نے تو زمین پہ حرام کر رکھا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، اللہ نے حرام کر دیا زمین پہ کسی نبی کے کفن کو میلا کرنا، تم کیسی باتیں کرتے ہو، ہم جیسے آج ہیں ویسے ہی کل الی یوم القیامہ رہیں گے۔ فرما پڑھنا تمہارا کام ہے، سننا پھر تاجدار مدینہ کا کام ہے۔ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو الترغیب والترہیب کی حدیث تھی، سیاہ سے حدیث مبارکہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو، یہ سیاہ ستم ہے، تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو، جس علاقے کے باشندے ہو، بس صلاۃ و سلام پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہارے درود و سلام کو سننا آمنہ کے لال کا کام ہے۔ یہ سیاہ ستم حدیث مبارکہ موجود۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کس قدر ان مختلف انداز سے جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، 1400 سال پہلے یہ اعتراضات کا سرکار نے جواب دے دیا تھا۔ فرمایا کہ کوئی کہے گا دیوار کے پیچھے سے نہیں سنتے، کوئی کہے گا دیوار کے پیچھے سے نہیں جانتے، کوئی کہے گا یہ نہیں جانتے، کوئی کہے گا وہ نہیں جانتے۔ فرمایا جو میرے ہوں گے وہ کہیں گے کیا ہے جو وہ نہیں جانتے، جو میرے ہوں گے۔ جو میرے ہوں گے وہ کہیں گے کیا ہے جو وہ نہیں جانتے، کیا ہے جو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سر عرش پر ہے تیری گزر، یا رسول اللہ آپ عرش پہ گزر رہے ہوتے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، بھلے آپ بظاہر عرش اعظم پر ہے لیکن دل فرش پر ہے تیری نظر۔ مزید فرماتے ہیں ملکوت ملک میں ہے کوئی شے، وہ کون سی چیز ہے ملکوت ملک میں، وہ کون سا ذرہ ہے زمین و آسمان میں، اور تمہاری عقلیں تو صرف مکان تک محدود ہے، مکان کی صفت ہے عرش اعظم تک، عرش اعظم سے آگے لا مکان شروع ہے،
بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. انسانوں کی عقلیں صرف مکان تک محدود ہے، اور تم تو مکان کی بات کرتے ہو. یہ مکان تو چھوٹا سا ہے. یہ جو ساتوں زمینیں ہیں، یہ جو ساتوں آسمان ہیں، یہ جو عرش اعظم ہے، یہ تو سارے مکان کی تعریف میں آتے ہیں. مکان ہے چھوٹا سا. ہم جس کی بات کرتے ہیں وہ تو لامکان کے وقی ہوئے ہیں. تم کس عقل سے بات کرتے ہو؟ چھوٹا سا مکان کا نہیں پتا. یہ تو کچھ بھی نہیں لامکان کے سامنے. یہ کچھ بھی نہیں لامکان کے سامنے. شاید اتنا ہو جتنے ساتوں سمندروں سے پانی کا ایک قطرہ نکال لیں آپ. شاید اتنا ہو. تو جو لامکان 7 سمندروں کی مانند ہے، میرے آقا تو وہاں کی خبریں بھی جانتے ہیں. اور جو اسے قطرہ ہے، یہ تمہاری یہ ساری 7 زمینیں ہیں، یہ تمہارے 7 آسمان ہیں، یہ عرش اعظم ہے. تو جو ایک قطرہ ہے اس کو کیسے نہیں جانیں گے جو 7 سمندروں کے پار پہنچے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھلے عرش اعظم پہ ہیں، بھلے لامکان پہ ہوں، کوئی ذرا آپ سے پوشیدہ، کوئی ذرا آپ سے چھپا ہوا. ہاں یہ سارے اوصاف آپ کو رب نے عطا فرمائے، یہ ساری شانیں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یہ سارے رتبے آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائے ہیں. آپ کے رب نے آپ کو فرما جہاں مرضی ہو سیاہ میں جہاں مرضی ہو، پڑھنا تمہارا کام ہے، ہم سن لیتے ہیں اور پھر جواب بھی دیتے. 1 سیکنڈ میں کتنے مسلمان کتنی مخلوقات پڑھتی ہوں گی. قربان جاؤں ان کانوں پر، قربان جاؤں اس سماعت کی پاور و قوت پر جو بیک وقت سب کا سنتے بھی ہیں، اور قربان جاؤں اس مبارک زبان پہ بیک وقت سب کو جواب بھی دیتے ہیں. بیک وقت لا تعداد ہے وہ پڑھنے والے، ان کو لا تعداد کو قوت سماعت کے ذریعے سن بھی لیتے ہیں، اور قوت ناطقہ کے ذریعے آپ ان کو جواب بھی ادا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی شاید اسی وجہ سے اس طرف کلام فرمایا تھا، دور و نزدیک کے وہ سننے والے کان. کوئی دور ہے کوئی نزدیک ہے، آپ ہر ایک کی سن لیتے ہیں، آپ ہر ایک کی سن لیتے ہیں. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور جب زبان پہ قلم اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، یعنی جو بول دیا ہو گیا. سب کن کی کنجی کا سادہ لفظوں میں ترجمہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ میرے آقا کریم کی شان ہے، میرے آقا کریم کے یہ درجے ہیں جو رب نے آپ کو عطا فرمایا. جمعہ کے دن میری ذات پہ کثرت کے ساتھ کس طرح بڑا کرو. یہ اسی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کے ہاں جمعۃ المبارک کے دن اجتماعی درود و سلام کا اہتمام کیا جاتا ہے. کوئی صبح کے بعد پڑھتے ہیں، کوئی عصر کے بعد پڑھتے ہیں، کوئی کسی وقت پڑھتے ہیں. زاہ نصیب کہ جمعہ کے دن کوئی تھوڑا سا وقت ہمارے گھر میں بھی اجتماعی درود و سلام کی محفل ہو جائے. زاہ نصیب. پھر دیکھیں مصیبتیں کیسے دور بھاگتی ہیں، پھر دیکھیں پریشانیاں کیسے دور بھاگتی ہیں. درود و سلام وہ وظیفہ ہے، ہر مشکل کا حل درود و سلام میں رکھا ہے. ہر مشکل کا حل درود و سلام میں رکھا ہے. جہاں ہمارے گھر میں اور مختلف پروگرامز پر ہم سارے گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہفتے میں ایک وقت ایسا بھی ہو کہ ہم سارے مل جل کے سرکار کی ذات پہ درود و سلام ہی پڑھ لیا کریں. اپنے گھروں میں آپ یہ معمول بنا کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں برکات کیسے نازل ہوتی. پھر دیکھیں برکات. ایک بہت بڑی ہستی سفر میں تھی، تو کیونکہ درود و سلام کا ذکر ہے، اب میں مجبور ہوں، بندہ خود تو بولتا نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے جو اس کو توفیق دی جاتی ہے وہ وہی بولتا ہے. حالانکہ جو احادیث میں دیکھ کے آیا تھا نیت تھی کہ آج اس چیپٹر کو ختم کریں گے، لیکن وہ نہیں ہوتا. درود و سلام آ گیا تو وہ ذہن اسی طرف نکل پڑا. ایک بزرگ علیہ رحمت سفر میں
پیاس سے نہایت ہی نڈال ہو چکے، بہت بڑے بزرگ، اور کائنات میں درود و سلام کی فضیلت پہ پڑھی جانے والی کتاب، شاید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا بیک گراؤنڈ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ لکھی کیوں گئی تھی، یہ لکھی اس کے مصنف نے اس طرف توجہ کیوں دی تھی۔ جنگل میں ہے، کنواں ہے، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، پیاس سے نڈھال ہے، کھڑے ہیں پریشان حال، پانی کیسے نکالو؟ پانی، ایک بچی نے دیکھا بزرگ کیا ہے، پریشان حال ہے، اب بندے کو پیاس ہو تو دور سے دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے بندہ بھوکا پیاسا ہے۔ کہنے لگے بزرگوں خیریت ہے، آپ پریشان حال کھڑے؟ کہا بیٹی میں بہت زیادہ پیاسا ہوں، مسافر ہوں۔ تو کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیٹی نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، کنویں پانی تو موجود ہے لیکن میں کیسے نکالوں؟ فرمایا بابا جی یہ بھی کوئی کام ہے؟ فرمایا بابا جی یہ بھی کوئی؟ اس بچی نے نا اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا، اس بچی نے اپنا کنویں کا پانی جو ہے کنارے تک پہنچ گیا۔ بھائی یہ امتی کی بات ہو رہی، یہ ایک امتی کی بات ہو رہی، کنویں کا پانی کنارے تک بزرگوں نے سیر ہو کے پیا اور پھر متوجہ ہوئے، کہا وظیفہ کون سا ہے؟ کس وظیفے کی بدولت یہاں تک فیض پہنچ رہا ہے؟ کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا، بس میں اپنے آقا کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتی ہوں، یہ درود و سلام کی برکت ہے، میں اپنے محبوب کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتی ہوں۔ بس بزرگوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، مجھے سمجھ آ گئی۔ اب سے بزرگوں نے اپنی ساری توجہات درود و سلام کی طرف متوجہ کر دی، کثرت سے کثرت سے کثرت سے، حتیٰ کہ اسی درود و سلام کا جو آپ نے یہ کرامت دیکھی، اس کی برکت سے آپ نے سعادت الدارین جیسی مقدس کتاب کو تصنیف فرمایا تھا۔ شاید دنیا میں درود و سلام کی فضیلت پہ پڑھے جانے والی سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، شاید میں اپنے علم کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں وہ سعادت الدارین ہی ہے۔ یہ مصنف تھے اس کتاب کے جو پریشان بیٹھے تھے پانی کیسے نکالا جائے۔ آپ سعادت الدارین کو پڑھیں، پوری کتاب ہی صرف سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی فضیلت پہ لکھ ڈالی ہے، کئی 100 صفحات پہ مشتمل۔ اب تو اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، پہلے عربی میں تھی اب تو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو میرے آقا کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ جمعہ ہو یا غیر جمعہ ہو، آپ کی کوشش ہو کہ بس کثرت سے ہی درود ہو۔ ہاں جمعہ کو ایک نیت اور کر لیں کہ سرکار نے اسپیشلی طور پہ حکم دیا امت کو کہ جمعہ کو زیادہ پڑھ لیا کرو، جتنا بھی کوئی پڑھتا ہے، کسی کے 100 مرتبہ کا معمول ہے نا تو 100 مرتبہ سے جمعہ کو زیادہ پڑھے۔ کوئی 500 مرتبہ پڑھتا ہے، حدیث کا تقاضا ہے اس جمعہ کو 500 سے، کسی کے 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول ہے تو جمعہ کو 1000 سے، اللہ حاضر قیاس۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے کفن کو بھی کچھ وہ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی، بس وہ پردہ ضرور فرماتے ہیں کل من علیہ فان کے تحت، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک آن کے لیے پردہ فرماتے ضرور ہیں۔ فرمایا بس جیسے ہی پردہ فرما پھر ویسے ہی ہے، جیسے تھے ویسے ہی ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا گو ہیں مالک مجھے آپ سب کو اور ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی نظریے اور عقیدے کے ساتھ پڑھنے کی ہمت دے کہ ہم جہاں بھی ہوں میرے آقا ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں درود و سلام کا صدقہ ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں جو یہاں موجود ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، محلے میں، پورے ورلڈ میں، درود و سلام کا صدقہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو کسی مشکل میں درود و سلام کا صدقہ اللہ سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔